لا إله إلا الله لا إله إلا الله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، دنیا کا دستور یہ ہے کہ دو چیزوں میں پہچان کے لیے الگ الگ نام رکھے جاتے ہیں، جیسے چچا، تایا، ماموں، خالو، یہ رشتے ہیں۔ چچا کا مطلب ہے کہ یہ میرے باپ کا چھوٹا بھائی ہے، تایا کا مطلب ہے کہ یہ میرے باپ کا بڑا بھائی ہے، ماموں کا مطلب ہے یہ میری ماں کا بھائی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی یوں کرنا شروع کر دے کہ وہ باپ کے بڑے بھائی کو چچا کہنے لگ جائے اور ماں کے بھائی کو تایا کہنے لگ جائے، تو جو عرف میں بات چل رہی ہے لوگ اس سے پریشان ہو جائیں گے کہ بھائی اس کو تو تایا چچا نہیں کہتے جس کو تم کہہ رہے ہو۔ اسی طرح دین میں بھی انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام، بزرگان دین، ان تینوں میں فرق کرنے کے لیے کلمات بنائے گئے ہیں۔ مثلا نبی کے لیے علیہ السلام کہا جائے گا، صحابی کے لیے رضی اللہ عنہ کہا جائے گا، اور کوئی بزرگ ہوگا تو اس کے لیے رحمت اللہ علیہ کہا جائے گا۔ مثلا ابراہیم نبی بھی ہیں، ابراہیم صحابی بھی ہیں، اور ابراہیم بزرگ بھی ہیں۔ اب اگر میں یوں کہوں گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو ساری دنیا سمجھے گی کسی نبی کی بات ہو رہی ہے۔ میں کہوں گا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو سب سمجھیں گے صحابی کی بات ہے۔ میں کہوں گا ابراہیم رحمت اللہ علیہ یوں کرتے تھے، سب سمجھیں گے کسی بزرگ کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن اگر میں اس کے الٹ کر دوں، مثلا میں یوں کہہ دوں تھے تو وہ بزرگ، لیکن میں یوں کہوں ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ میری نیت ہے کسی بزرگ کی بات کرنے کی اور لوگ اس کو نبی سمجھتے رہیں گے۔ تو یوں لوگوں میں تشویش پھیل جائے گی کہ یہ کیا کہتا ہے، حالانکہ مثلا میں کہوں کہ ابراہیم رحمت اللہ علیہ وہ تشریف لے کے گئے ہندوستان میں، وہاں ان کی ملاقات ہوئی علی حجویری رحمت اللہ علیہ سے، تو وہ کہیں گے ہیں علی حجویری علیہ السلام، یہ کیا چکر ہے، ان کے زمانے میں تو کوئی نبی نہیں تھا۔ تو میں کہوں گا بھائی نہیں، وہ تو کوئی بزرگ تھے۔ تو وہ کہیں گے پھر تم ان کو علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہو؟ تو میں کہوں گا بھی میری مرضی، کہ علیہ السلام کا مطلب ہے ان پر سلامتی ہو، تو یہ دعا ہے میں اس کو دے سکتا ہوں۔ تو دیکھیے، یاد رکھ لیں، کسی بھی لفظ کو استعمال کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک لغوی اور ایک عرفی۔ اب لغت میں آپ کسی کو بھی علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، اپنے باپ کو، دادا کو، تایا کو، چچا کو، جو دنیا سے جا چکے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان پر اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، آپ کسی کو بھی دعا دے سکتے ہیں۔ لیکن عرف کو دیکھا جانا چاہیے کہ عرف میں یہ لفظ کن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب چونکہ ہمارے عرف میں علیہ السلام کا لفظ نبیوں کے لیے بولا جاتا ہے، رضی اللہ عنہ صحابہ کے لیے، اور رحمت اللہ علیہ بزرگوں کے لیے، اس لیے مثلا حسین رضی اللہ عنہ سب سمجھ جائیں گے، اور اگر حسین علیہ السلام کہیں گے اس سے اشتباہ پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح حسین رحمت اللہ علیہ کہیں گے، اس سے بھی لوگوں کو شبہ پڑ جائے گا کہ کسی بزرگ کی بات ہو رہی ہے۔ تو لغت کے اعتبار سے تو کسی بھی صحابی کو علیہ السلام کہنا گناہ نہیں ہے، کسی بزرگ کو رضی اللہ عنہ کہنا گناہ نہیں ہے۔ مثلا آپ مسجد نبوی میں جائیں گے تو اس کے صحن، جو پہلا صحن ہے مسجد نبوی کا، تو وہاں پر ائمہ کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ امام ابو حنیفہ، نیچے لکھا رضی اللہ عنہ، حالانکہ وہ تو صحابی نہیں ہے، لیکن بہرحال انہوں نے تو لغت کا اعتبار کر کے لکھ دیا۔ تو ہمیں اپنے عرف کو دیکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں دینی اعتبار سے، اس لیے ان بیچاروں کو بہت سی پریشانیوں کا سامنا ہوگا ہمارے ان حروف کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے۔ تو اس لیے آپ اگر نبی کی بات کریں تو علیہ السلام کہیں، صحابی کی بات کریں تو رضی اللہ عنہ کہیں، کسی بزرگ کی بات کریں تو رحمت اللہ علیہ کہیں۔ اگر یوں آگے پیچھے کر دیں گے تو بہت سے لوگ آپ کی بات کی وجہ سے تشویش میں آ جائیں گے، اور ان بیچاروں کی ذہنی پریشانی جو ہے وہ بہت بڑی کوفت کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا، کوئی گناہ تو نہیں کیا۔ بعض چیزیں شریعت میں گناہ نہیں ہوتی، لیکن عرف میں لوگوں کی تکلیف کا سبب بنتی ہیں، اور کسی کو تکلیف دینا یہ بھی تو اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے علیہ السلام نبیوں کے لیے،
رضی اللہ عنہ صحابی کے لیے، رحمت اللہ علیہ بزرگوں کے لیے، ان کو ایسے ہی استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔